میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایک بندہ ایسا تھا جس نے 1000 مہینہ عبادت میں گزارا، شب و روز اس کا عبادت میں گزرتا۔ اب ہم سن کر کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ بڑی بات ہے، 1000 مہینہ عبادت میں گزارا، لیکن صحابہ کرام کا انداز دیکھو، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ کیا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ تم رو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ عرض کرنے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی امتوں کے جو اولیاء کرام ہیں ان کے پاس 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ہوگا، تو ہماری تو عمریں ہی تھوڑی ہیں، تو نیکیوں میں وہ آگے بڑھ جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے، اس لیے رو رہے ہیں۔ یعنی ان کی سوچ پر یار قربان جاؤ۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں، رب تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برسنے لگ پڑی۔ رب تعالیٰ نے آیتیں اتار دی، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے غلاموں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اگر تمہاری عمریں تھوڑی ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری تھوڑی عمروں میں کچھ راتیں ایسی رکھ دے گا کہ جو ایک رات عبادت کرے گا پچھلی امتیوں کے 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی اس کو زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ اور وہ فضیلت والی راتوں میں کون سی رات ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر۔ کون سی ہے؟ تھوڑا سوچی آواز سے۔ یہ لیلۃ القدر بنی کیوں؟ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس رات میں قرآن اتارا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی، تو جس رات صاحب قرآن تشریف لائی اس رات کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ جس رات وہ ہستی آئے جن کے صدقے ہمیں قرآن ملا، جن کے صدقے ہمیں رمضان ملا، اور جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا، اور سچی بات کہوں کہ جس کے صدقے ہمیں رحمان بھی ملا۔ تو جس رات وہ ہستی تشریف لائی اس رات کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا۔ تو فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت والی رات ہے وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور اس کی ایک اور دلیل بھی میں عرض کروں، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب اس کی میں ایک اور دلیل عرض کروں، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآیتنا وآخرنا وآیۃ منک۔ یا اللہ تو اگر آسمان سے ہمارے لیے مائدہ دسترخوان اتارے گا تو یہ ہمارے پہلوں کے لیے بعد والوں کے لیے عید کا دن ہو جائے گا۔ تو فرمایا جب دسترخوان اترے عید منائی جاتی ہے، تو جن کے صدقے ساری کائنات بنائی گئی جب وہ تشریف لائے اس پر خوشی کا اظہار کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے جو اہل ایمان ہیں وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی خوشی میں بڑا اہتمام کرتے ہیں،
بلکہ اگر میں سچی بات کہوں ہمارے نزدیک سب سے بڑی خوشی ہے ہی یہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے، اور سرکار آئے تو ہمیں یہ سعادت ملی نا، کیوں جی حضرت؟ تو اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ اظہار کیسے ہونا چاہیے؟ میں اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں۔ جب عید آتی ہے یا جمعے کا دن آتا ہے تو حدیث پاک میں نا جمعے کا دن بھی مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ بعض بندے کہتے ہیں نا عیدیں صرف 2 ہی ہیں، یہ انہوں نے پتہ نہیں تیسری عید کہاں سے نکال لی۔ اور بھائی آپ حدیث مبارکہ اٹھا کے دیکھو، سرکار نے فرمایا جمعے کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ جمعے کا دن کیا ہے؟ عید کا دن۔ تو عید والے دن کیا کیا جاتا ہے؟ بندے کو چاہیے کہ ایسا لباس پہنے، ایسا لباس پہنے کہ جس سے دیکھنے سے پتہ چلے اس کو خوشی ہوئی ہے۔ اب عید والے دن آپ پھٹے پرانے گندے مندے کپڑے پا کے پہن کے بیٹھ جاؤ تو دیکھنے والا کیا کہے گا؟ اس کو عید کی خوشی، اونچی بولو، عید کی خوشی نہیں ہے۔ عید کی خوشی فرمایا نیا لباس پہنو، اگر نیا نہیں ہو سکتا تو دھلا ہوا اجلا ہوا کپڑے پہنو تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یار اس کو واقعی خوشی ملی ہے۔ تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہ جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو جائے، نعمت تمہیں ملے تو اس کا پھر اظہار کیا کرو، اور ایسے موقع پر مال خرچ کرنا یہ جمع کرنے سے افضل ہے۔ تو اس پہ جب خوشی بندے کو ملے تو خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ تو خوشی کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے نزدیک یہ عید جو ہے سب عیدوں سے افضل عید ہے، کیونکہ ہمیں اگر عید الاضحیٰ بھی ملی تو سرکار کے صدقے سے ہی ملی، عید الفطر بھی ملی تو سرکار کے صدقے سے ہی ملی، تو لہٰذا ہم اس عید کو شایان شان طریقے سے منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو حق ہے وہ تو ہم ادا نہیں کر سکتے، لہٰذا اس کی آمد کی خوشی کیسے منانی چاہیے؟ ایک تو اچھا لباس، ہو سکے تو نیا لباس بناؤ، اور پھر خوشبو لگاؤ، اور پھر اپنے گھروں کو بھی سجاؤ۔ جو عاشق ہیں وہ تو اپنے گھروں پہ چراغاں کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا لائٹنگیں ہو رہی ہیں اور گلیاں سجائی جا رہی ہیں، محلے سجائے جا رہے ہیں۔ یہ ایسی خوشی ہے کہ ایسی خوشی کہیں بھی نہیں منائی جاتی، اور واقعی یہ خوشی منا کر ہم یہ بتلاتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ خوشی اسی مہینے میں ملی ہے۔ لہٰذا مساجد سجائی جاتی ہیں اور محلے سجائے جاتے ہیں، گلیاں سجائی جاتی ہیں۔ آپ اندازہ کرو کہ حضرت صاحب شہر میں کبھی چکر لگاؤ نا، میں کہتا ہوں لاکھوں روپیہ لگایا جاتا ہے یار، اتنی سجاوٹ کی جاتی ہے، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں جو حق ہے ہم ادا۔ تو آئیے آج میں آپ کو سرکار کی آمد کی خوشی منانے کا ایک اور انداز بھی بتلاؤں۔ یہ تو اپنی جگہ ہونا چاہیے، اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ ہم اپنے ظاہر کو سجائیں، معطر کریں، ہم اچھا لباس پہنیں، اپنے گھر کے اندر سفیدی کرائیں، اپنے گھر کو سجائیں، وہاں پر جناب لائٹنگ کریں، جھنڈیاں لگائیں، جو بھی ممکن ہے وہ کریں، تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے ان کو خوشی ملی ہے۔
لیکن یار میرے ایک دل میں خواہش ہے، اگر یہ آپ کو پسند آئے تو اس کو بھی کر لو یار۔ وہ کیا ہے؟ جس طرح ہم اپنے ظاہر کو سجاتے ہیں اپنے باطن کو بھی سجائیں۔ نہیں سمجھ لے گی بات؟ جس طرح ہم اپنے ظاہر کو سجاتے ہیں باطن کو بھی سجائیں۔ آپ کہیں گے جی باطن کو سجانے سے کیا مراد ہے؟ بھائی آج سے پہلے اگر کوئی نمازوں میں سستی کرتا تھا تو وہ سستی چھوڑ دے، اور بھائی اب تو نماز پڑھنے آ گیا، کیا وجہ ہے؟ کہتا ہے یار سرکار کا مہینہ آ گیا ہے، مجھے شرم آتی ہے اس مہینے میں بھی نمازوں میں سستی کروں۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا تھا تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، سود کھاتا تھا سود کھانا چھوڑ دے، حرام کھاتا تھا حرام کھانا چھوڑ دے، بد نگاہی کرتا تھا بد نگاہی چھوڑ دے، فلمیں ڈرامے دیکھتا تھا وہ چھوڑ دے۔ بھائی اب تو نہیں کرتا؟ کہتا یار سرکار کی آمد کا مہینہ، مجھے شرم آتی ہے میں سرکار کی نافرمانی کروں۔ آپ کا ویسے کیا خیال ہے، یہ انداز بھی بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات اور کہہ دوں، میرا الدین صاحب ناراض تو نہیں ہوں گے؟ یار یہ جو ہم اپنے گھروں کے باہر لڑیاں لٹکاتے ہیں، یہ چائنا کی بنی ہوتی ہے نا، لائٹنگ کرتے ہیں یار، اگر اس کے ساتھ ہم چہرے پر بھی سرکار کی لڑیاں سجا لیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چہرے پر سجائیں، کوئی پوچھے بھائی یہ کیا کر رہا ہے، آپ بتلاؤ سرکار کی آمد کی خوشی میں میں اپنے چہرے کو بھی سجا رہا ہوں۔ آپ کہیں گے اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اب میں آپ کو اس کا ایک فائدہ بھی بتلاؤں، اس کا فائدہ بھی بتلاؤں۔ پہلے میں آپ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ یہ میں سمجھانے کے لیے بتلا رہا ہوں۔ 4 بندے اگر یہاں پر تاش کھیل رہے ہیں یا جوا کھیل رہے ہیں، اوپر سے ان کے والد صاحب آ جائیں، وہ ایک دم اس کو کپڑا ڈال دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی اب نہیں کھیلے ہو؟ وہ کہتا ہے یار ابا جی کے سامنے کھیلتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اگر تو ابا جی کو دیکھ کر یہ برائی بند کر دی، ہم کہیں گے اس کے دل میں باپ کا ادب۔ کئی بندے آپ نے دیکھو سگریٹ پیتے ہیں لیکن چھپا کے، ابا جی آگے فٹافٹ۔ کئی ایسے بندے میں نے دیکھا انہوں نے جلدی سے جیب میں سگریٹ ڈالا، جلتا ہی وہ جناب اندر جل گیا شرم کے مارے۔ وہ کہتے ہیں یار ہمیں شرم آتی ہے ابا جی کے سامنے بھی ہم یہ کھیلیں۔ نہیں سمجھ لے گی بات؟ تو یار ابا جی کے سامنے تاش نہیں کھیل رہا، جوا نہیں کھیل رہا، یار میرے آقا کی آمد کی خوشی میں ان کے ادب میں تو برائی کرنا چھوڑ دے، دیکھنے والے کو پتہ چلے گا واقعی اس کے دل میں سرکار کا ادب ہے۔ اب اس کا میں آپ کو فائدہ بتلاؤں، فائدہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ حضرات سوچیں کہ یار یہ ہم اگر ایسا کریں، مثلا کوئی بے نمازی ہے تو نمازی بن جائے، نماز پڑھنے والا ہے تو نمازیں باقاعدگی سے باجماعت پڑھنی شروع کر دے، باجماعت 5 نمازیں پڑھنے والا ہے تو تہجد پڑھنا شروع کر دے، تہجد پڑھنے والا ہے تو چاشت حراق بھی شروع کر دے، درود و سلام کی کثرت شروع کر دے۔ اگر پہلے جھوٹ بولتا تھا اب جھوٹ بولنا چھوڑ دے، فراڈ کرتا تھا فراڈ کرنا چھوڑ دے، ہیرا پھیری کرتا تھا وہ چھوڑ دے، غیبتیں چگلیاں کرتا تھا وہ چھوڑ دے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا وہ چھوڑ دے، رشتہ داروں سے قطع تعلق تھا ان سے جا کے صلح کر لے۔ بھائی تو آج آ گیا منہ اٹھا کے،
یار سرکار کا مہینہ آ گیا، مجھے شرم آتی ہے، میں اس مہینے میں بھی تیرے ساتھ ناراضگی رکھوں؟ اور سرکار کی آمد پر تو جانوروں نے بھی ایک دوسرے کو جناب مبارکبادیں دی تھی، اور تم مسلمان ہو کے سرکار کی آمد کے مہینے کی خوشی میں اپنے رشتہ داروں کو ناراض کر رہا ہے یار۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شافن میں قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلے اگر کوئی قرآن نہیں پڑھتا تھا، اب قرآن پڑھنا بھی شروع کر دے یار۔ قرآن پڑھتا تھا ترجمے سے آج پڑھے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آؤ میں اس کا فائدہ بتلاؤں۔ حضرت صاحب ایک پیر صاحب تھے، کیا تھے؟ پیر صاحب۔ ان کی خدمت میں بہت سارے مریدین وہ بیٹھے رہتے تھے۔ بیٹھے رہنے سے مراد ان کی صحبت سے فیضیاب ہونے کے لیے، اور ان کے دل میں خواہش تھی کہ پیر صاحب کی ہمارے اوپر نگاہ پڑ جائے، ہمیں ولایت مل جائے، خلافت مل جائے۔ کسی کو 1 سال ہو گیا بیٹھا ہوا ہے، کسی کو 2 سال ہو گئے، کسی کو 3 سال ہو گئے، لیکن پیر صاحب کسی کی طرف نگاہ نہیں کرتے تھے، کسی کی طرف نگاہ نہیں کرتے تھے۔ ایک دن ایک مائی بڑھیا آئی، اپنے ساتھ اپنا ایک جوان بیٹا لے کے آئی۔ جیسے وہ بیٹا اندر داخل ہوا، پیر صاحب نے اس بچے پر نگاہ ڈالی، اس کو ولایت بھی دے دی، خلافت بھی دے دی۔ خان صاحب کیا دے دیا؟ ولایت بھی دے دی، خلافت بھی دے دی۔ اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جب کسی کو رب تعالیٰ عزت دیتا ہے تو حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ جو سال 2 سال 3 سال بیٹھے ہوئے، ان کے دل میں حسد آ گیا کہ یار پیر صاحب نے ایک بچے کو آتے ہی نواز دیا ہے، ہمیں 2 سال 5 سال ہو گئے بیٹھے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ تو مریدین کے دل جو تھے نا، وہ کچھ اپسیٹ ہو گئے، اپسیٹ ہو گئے۔ یہ جو بزرگ تھے، اہل نظر تھے، انہوں نے جب مریدوں کی باطنی کیفیت دیکھی تو اس بچے کو واپس بلا لیا، بچے کو واپس بلایا اور فرمانے لگے، بیٹا ذرا سب کے سامنے کھڑے ہو کے بتلاؤ تو اپنے شب و روز کیسے گزارتا ہے، شب و روز کیسے گزارتا ہے۔ اس بچے نے بتلایا کہ حضرت صاحب میں صبح تہجد میں اٹھتا ہوں اور نوافل کے اندر اتنے پارے تلاوت کرتا ہوں اور اتنے 1000 مرتبہ میں درود پاک پڑھتا ہوں، اور پھر تہجد پڑھنے کے بعد میں لوگوں کو نماز کے لیے دعوت دیتا ہوں، نماز با جماعت پڑھتا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد درس دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ چاشت اشراق پڑھ کے میں گھر جاتا ہوں، اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوں، اور اس کے بعد حلال روزی کمانے کے لیے نکل جاتا ہوں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے سب کام چھوڑ کے پہلے نماز پڑھتا ہوں، اور پھر واپس جب آتا ہوں ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہوں، اور میں نے یہ ایک روٹین بنائی ہے، روزانہ اتنے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا، اتنے پارے پڑھنے ہیں، اور غریبوں کی مدد کرنی ہے۔ پیر صاحب فرمانے لگے، اے میرے بھولے بھالے مریدو، یہ بچہ جب میرے پاس آیا، اس کے پاس دیا بھی تھا اور وٹی بھی ڈلی ہوئی تھی، اور دیے کے اندر تیل بھی موجود تھا۔ میں نے نگاہ ماری، روشنی ہو گئی، تمہارے پاس نہ دیا ہے، نہ وٹی ہے، نہ تیل ہے، تو روشنی کہاں سے ہو جائے؟ ارے سرکار کا میلاد کا مہینہ آ رہا ہے،
وٹی کا بھی بندوبست کر لو، دیے کا بھی بندوبست کر لو، اور عشق اور محبت میں آنسو بہا کر تیل کا بھی بندوبست کرو، تاکہ سرکار کا مہینہ نگاہ پڑے اندر باہر روشن ہوتا چلا جائے۔ میں اس کے لیے ایک اور مثال عرض کروں، ایک اور مثال کروں، ہو سکتا ہے میری بات یہ آپ کو پسند آ جائے۔ حضرت صاحب، آپ دکاندار دودھ فروش کے پاس جاتے ہو، اسے کہتے ہو جناب مجھے 2 کلو دودھ دے دو، وہ کہتا ہے جی مجھے 200 روپیہ دے دو، آپ 200 روپیہ اس کو دے دیتے ہو، وہ کہتا ہے لاؤ برتن، اب برتن اس کے آگے کرتے ہو، اور برتن کے اندر غلاظت لگی ہے، ناپاکی لگی ہے۔ یار مسجد میں بیٹھو، سچی بات کرنا، دودھ والا اس میں دودھ ڈال دے گا؟ آپ کو بھائی تو نے پیسے بھی لے لیے، دودھ نہیں ڈالا، وہ آگے سے کہا حضرت جی دودھ چاہیے تو پہلے برتن پاک کر کے لاؤ، ناپاک برتن میں ہم دودھ نہیں ڈالتے، چاہے آپ نے پیسے دے دیے۔ یار ایک دودھ والا ناپاک برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ کا نور گندے سینے میں کیسے آ جائے؟ یار اس سینے کو صاف کرو، میرے آقا کی آمد کا مہینہ آ رہا ہے، اپنے سینوں کو کدوردوں سے پاک کرو، بغض، حسد، کینہ، ریاکاری سے پاک کرو، اپنے سینوں کو پاک کرو گے، اس پاک برتن کے اندر میرے آقا کا نور آیا، اندر باہر روشن ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ کرے ہم اپنے ظاہر کو سجانے کے ساتھ ساتھ، اپنے مکانات کو سجانے کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی سجائیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ باطن کو بھی سجا لو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے آقا بھی راضی ہو جائیں گے، رب تعالیٰ بھی راضی ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں شایان شان طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات اس کا ذرا اظہار چند اشعار سے ضرور کریں کہ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، وما علیہ الا